بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے سفر معراج۔ طائف سے واپسی، پتھر کھائے، خون بہایا، دعا کی، مکہ میں داخل ہوئے، مطعم بن عدی کی پناہ، مگر دل ٹوٹا ہوا۔ عام الحزن گزر گیا مگر غم باقی۔ ابو طالب نہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہیں، زمین پر کوئی سہارا نہیں، تو اللہ نے آسمانوں پر بلا لیا۔ نبوت کا 11واں سال، رجب کی 27ویں کی رات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں لیٹے تھے کعبہ کے پاس۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، سینہ چاک کیا، زمزم سے دھویا، ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ خوراک لائے، بجلی سے تیز قدم وہاں پڑتا جہاں نظر جاتی۔ سوار ہوئے، مکہ سے بیت المقدس 1200 کلومیٹر پلک جھپکنے میں طے کر لیا۔ مسجد اقصیٰ پہنچے، اندر گئے، تمام انبیاء موجود، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، 1,24,000 نبی موجود۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آقا آگے بڑھیے، امامت کرائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کرائی۔ 2 رکعت نماز امام الانبیاء خاتم النبیین نے پڑھائی۔ پھر معراج شروع ہوئی آسمان کی طرف۔ پہلا آسمان آدم علیہ السلام ملے، دائیں طرف دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ فرمایا دائیں طرف جنتی اولاد، بائیں طرف جہنمی اولاد۔ دوسرا آسمان عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، خالہ زاد بھائی، سلام کیا، خوش آمدید کہا۔ تیسرا آسمان حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات، وہ یوسف جن کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا، سلام کیا، مرحبا کہا۔ چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام، ورفعناہ مکانا علیہ، بلند مقام پر اٹھایا گیا۔ پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام، بنی اسرائیل کے محبوب، سلام دعا دی۔ چھٹا آسمان موسیٰ علیہ السلام ملے، رونے لگے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی میرے بعد ایک نوجوان نبی آیا، اس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ ساتواں آسمان ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات، بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ روز 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ فرمایا اپنی امت کو کہنا جنت کی مٹی زرخیز ہے، پودے لگائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، بیری کا درخت، پتے ہاتھی کے کان جتنے، پھل مٹکوں جتنے، سونے کے پروانے ڈھانپے ہوئے، رنگ بدلتے۔ جبرائیل علیہ السلام رک گئے، عرض کی یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، جل جاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے، عرش کے قریب اللہ سے ہم کلام ہوئے، بغیر پردے کے۔ 3 تحفے ملے۔ پہلا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ دوسرا تحفہ امت کے کبیرہ گناہ معاف سوائے شرک کے۔ تیسرا تحفہ 50 نمازیں فرض۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام ملے، پوچھا کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کہا واپس جاؤ، تمہاری امت نہیں سہ سکے گی، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ نبی کریم واپس گئے، اللہ تعالیٰ نے 5 کر دی۔ ایسے گھٹتے گھٹتے صرف 5 آ بچیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اب بھی زیادہ ہیں، جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب نہیں جاتا، مجھے شرم آتی ہے، بس۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، یہ نمازیں تو 5 ہیں، مگر جو پڑھے گا ان کو اجر 50 کا ملے گا۔ جو نیکی کا ارادہ کرے نہ کرے، 1 نیکی کا ثواب ملے گا، اگر کرے گا 10 نیکی کے برابر۔ برائی کا ارادہ کرے
اور برائی نہ کرے کچھ نہیں، اگر کرے تو ایک برائی۔ صبح کو مکہ پہنچے، قریش کو بتایا، ابو جہل ہنسنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک رات میں بیت المقدس ہم مہینہ لگاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، تمہارا صاحب کہتا ہے رات کو بیت المقدس گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس سے بھی بڑی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ آسمان سے خبر آتی ہے، صدیق کا لقب ملتا ہے۔ کفار نے امتحان لیا، بیت المقدس کیسا ہے، کتنے دروازے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سامنے کر دیا، کفار پوچھتے گئے، آپ دیکھ کر بتاتے گئے، کفار حیران مگر ایمان نہ لائے۔ نماز معراج کا تحفہ، مومن کی معراج، زمین پر اللہ سے ملاقات، امید سب سے مشکل دن کے بعد سب سے بلند رات، رحمت 50 سے 5، اللہ آسانی چاہتا ہے، مقام امام الانبیاء، سب نبیوں نے پیچھے نماز پڑھی، طائف میں پتھر کھائے، معراج میں عرش تک گئے، طائف میں تبلیغ کرنے گئے، بادشاہ بن کر لوٹے معراج سے، زمین تنگ ہو جائے آسمان کھل جاتا ہے، جب لوگ دھتکاریں اللہ بلا لیتا ہے، جب 50 مشکل لگیں 5 کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، یہ معراج کیوں کرائی گئی؟ اس میں بھی حکمت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بیٹھے تھے، طائف والوں نے بھی آپ کی نہ مانی اور آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب، یہ دنیا آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، میں رب تمہیں عرش پہ بلاتا ہوں۔ اور اس سفر کو لوگ عام طور پر معراج ہی کے نام سے جانتے ہیں، لیکن علماء بتاتے ہیں یہاں در حقیقت 2 سفر پیش آئے۔ ایک وہ سفر جب نبی مکرم فخر مجسم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی تک تشریف لے گئے، یہ سفر اسرا ہے۔ اور دوسرا سفر وہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمان و مکان کی حدوں سے بلند ہو کر سدرۃ المنتہا اور عرش معلیٰ تک تشریف لے گئے، یہی سفر معراج ہے۔ کسی بھی قوم کی بدقسمتی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی عبادات کو بھی تفریح کا رنگ دے دیتے۔ جب لوگوں کی ذاتی خواہشات حکم الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ جائیں تو پھر عجیب و غریب بدعات کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو فطری طور پر مجاہدہ نفس کی بجائے نفس پرستی میں ہی مزہ آتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ہاں بھی مختلف دنوں اور راتوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک معراج کی مقدس اور مبارک رات بھی ہے۔ معراج کے اس مبارک اور مقدس سفر کی تفصیلات تو مسلمانوں کا بچہ بچہ خوب جانتا ہے، اس لیے آئیے اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر غور کرتے ہیں۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء ہونے کا شرف عطا ہوا۔ آپ کو سب انبیاء سے بلند سدرۃ المنتہا سے آگے عرش پر بلایا گیا، گویا بتا دیا کہ جس طرح یہ بلندی کی آخری حد ہے اور تمام بلندیوں نے آپ کے سامنے دم توڑ دیا، اسی طرح نبوت کا سلسلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی اور عروج کے بعد کوئی بلندی نہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں۔ اس لیے ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مکہ کی وادی میں ایک روشن صبح کو جب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے احوال کو لوگوں کو بتایا تو ابو جہل اور اس کے حواری مذاق اڑانے لگے، حیران تھے کہ مکہ سے مسجد اقصی کا 40 دن کا سفر ہے، وہاں سے عرش بری کا سفر، اور صرف اتنی دیر لگے کہ ابھی بستر بھی گرم ہو اور دروازے کی زنجیر ہل رہی ہو۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی اور کہا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو یقیناً حق اور سچ ہے۔ عقل کے مارے اور مادیت کے ڈسے ہوئے لوگ آج بھی کم نہیں،
آج کے ابو جہل کے دل و دماغ سے سوچنے والوں کی کسی زمانے میں بھی کمی نہیں رہی، لیکن صاحب ایمان و یقین وہی ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا سا شعور رکھتا ہو اور زبان نبوت سے نکلی ہوئی ہر بات کی تصدیق کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں اس واقعے کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، لیکن اس وقت علماء کے بقول یہ عظیم سفر جہاں ایک انعام تھا، وہاں کمزور دلوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا۔ مہربان میزبان خوش نصیب مہمان کو رخصت کرتے وقت بھی کچھ تحائف دیا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سفر سے نماز کا تحفہ لے کر لوٹے۔ دن میں 5 وقت نماز کا تحفہ ایسا عمومی تحفہ ہے جس میں جو خوش نصیب شریک ہونا چاہے ہو سکتا ہے، اور بدقسمت وہ ہے جو اس عظیم سفر کے تحفے میں بھی حصہ پانے سے محروم ہو جائے۔ اس لیے فرمایا گیا نماز ایمان والوں کی معراج ہے، اور انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے چلے تو پہلا پڑاؤ مسجد اقصی میں ہوا، جس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئی، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہاں مسجد اقصی جو اس عظیم سفر کا پڑاؤ بنی اور کم و بیش 61 ماہ تک مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، یہ عظیم مسجد فلسطین کے شہر بیت المقدس میں واقع ہے۔ یہ ملک اور یہ شہر آج خون مسلم سے رنگین ہے۔ اس کے گلی کوچوں میں مسلمانوں کے بے گور و کفن لاشیں کسی صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی آمد کی منتظر ہیں، اور اس کے در و دیوار آج بھی اشہد ان محمد الرسول اللہ کی دل نواز صدائیں سننے کے لیے بے قرار ہیں۔ وہی کنکر، وہی سنگریزے، وہی صفیں، وہی محراب آج زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، ایک بار پھر بطحا سے فلسطین میں آ کہ راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ اعلان نبوت کے بعد سے مصائب و علام کا ایک مستقل سلسلہ ہے جو 10 سال سے زیادہ تک جاری رہا۔ کبھی شاعر، کبھی ساحر، کبھی مجنون، کبھی کاہن کہا گیا، کبھی گالیاں دی گئیں، کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی قتل کرنے کی تدبیریں ہوئیں، کبھی جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ آپ کے جاں بازوں کو کبھی گرم ریت پر لٹایا گیا، کبھی سلگتے انگارے ان کے خون سے بجھائے گئے، کبھی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برچھی کا وار کر کے شہید کیا گیا، تو باپ اور بیٹے یاسر رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ کو باندھ کر گلی کوچوں میں گھسیٹا گیا، اور یہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کہ یہ نیا دین مٹا دیا جائے، یہ نئی ابھرنے والی روشنی بجھا دی جائے۔ جب سب وار خالی گئے، سب تیروں کے نشانے خطا ہو گئے، تو شعب ابی طالب میں محصور کر کے سماجی طور پر بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نہ کھانا، نہ پینا، نہ ملنا، نہ ملانا، نہ سننا، نہ سنانا، ہر طرح کے تعلق اور رابطے منقطع کر دیے گئے۔ ہر راحت اور آسائش بلکہ ضروریات کے راستے بند کر دیے گئے۔ خیال تھا کہ اب اپنی راہ سے ہٹ جائیں گے، معافی نامے جمع کروائیں گے، آئندہ کے لیے حلف اٹھائیں گے، اور لات و حبل کے بتوں کے خلاف اٹھنے والی یہ دعوت خود بخود دم توڑ دے گی۔ مکہ کی پتھریلی زمین پر بسنے والے پتھر دلوں سے جب مایوسی ہو گئی تو طائف کا رخ کیا گیا۔ شاید ہری بھری سرزمین کے رہنے والوں کے دل نرم پڑ جائیں، مگر وہ تو اہل مکہ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلے۔ تانے دیے گئے، پتھر برسائے گئے، بچوں اور پاگلوں کو پیچھے لگا دیا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے طائف سے نکلے کہ دونوں پاؤں مبارک سے لہو رس رہا تھا۔ جب اپنوں کے ساتھ غیر بھی دشمن ہو گئے تو اب اس نئے دین کا کیا بنے گا؟ ابتلا و آزمائش کی سب منزلیں طے ہو چکی، تکلیف اور مصیبت کی کوئی قسم ایسی نہیں رہی جو اللہ کے راستے میں برداشت نہ کر لی گئی ہو۔ بظاہر دعوت اسلام کے
दरोवार हो गए, बुलंदी और क़ुर्ब के रास्ते सिमट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़र मेराज का इनाम अता हुआ। इरशाद फरमाया गया, अब इस्लाम बुलंद होकर रहेगा और ये नकारा बजवा दिया गया, इस्लाम गालिब होने के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। आज भी इब्तला के तूफान और आजमाइश की आंधियां पूरे जोर और शोर से चल रही हैं। तानों और इल्ज़ामात के झगड़ में हर सू गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किए हुए हैं। मुश्किलात मसाइब हर सिमत से इस्लाम के नाम लेवाओं का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन है कि हालात की ये गिरद बैठ जाएगी और इस्लाम के चाहने वाले एक मर्तबा फिर उरूज और बुलंदी से हमकिनार होंगे। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने चेहरों और सीनों को उन नाखूनों से छीलते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से दरियाफ्त किया तो फरमाया कि ये लोग वो हैं जो आदमियों का गोश्त खाते हैं, यानी उनकी गिबत करते हैं, उनकी आबरू पर हर्फ गिरी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि नहर में तैर रहा है और पत्थर को लुकमा बना बना कर खा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से दरियाफ्त किया तो ये जवाब दिया कि ये सूदखोर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जो एक ही दिन में तुख्म रेज़ी भी कर लेते और एक ही दिन में काट भी लेते और काटने के बाद खेती फिर वैसी हो जाती जैसे पहले थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन से दरियाफ्त किया, ये क्या माजरा है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ये लोग अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले हैं, उनकी एक नेकी 700 नेकी से भी ज्यादा हो जाती है और ये लोग जो कुछ भी खर्च करते हैं अल्लाह ताला उसका नेमुल बदल इनको फौरन अता फरमा देता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और कौम पर गुजर हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, कुचले जाने के बाद फिर वैसे ही हो जाते हैं जैसे पहले थे। इस तरह सिलसिला जारी है, कभी खत्म नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये फर्ज नमाज से सुस्ती करने वाले लोग हैं। फिर एक और कौम पर गुजर हुआ जिनकी शर्मगाह पर आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए हैं और ऊंट और बैल की तरह चरते हैं, जरी और जकूम यानी कांटों और जहन्नम के पत्थर खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनके सामने एक हांडी में पका हुआ गोश्त और एक हांडी में कच्चा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है। वो लोग सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पका हुआ गोश्त नहीं खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन लोग हैं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो शख्स है जिसके पास हलाल और तय्यब औरत मौजूद है, मगर वो एक जानिया और फाजरा के साथ रात गुजारता है और सुबह तक उसके पास रात रहता है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की वो औरत है जो हलाल और तय्यब शोहर को छोड़कर किसी जानी और बदकार के साथ रात गुजारती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी लकड़ी पर गुजर हुआ जो सरे राह वाक़ई है, जो कपड़ा और शय भी इसके पास से गुजरता है उसको फाड़ डालती है, चाक कर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उन लोगों की मिसाल है जो रास्ता पर छुप कर बैठ जाते हैं और राह से गुजरने वालों में डाके डालते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ लोगों पर गुजर हुआ जिन्होंने लकड़ियों का एक बड़ा भारी गठ जमा कर रखा है और उसके उठाने की ताकत नहीं रखते, मगर लकड़ियां ला ला कर उसमें और ज्यादा करते रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का वो शख्स है जिस पर हकूक और अमानतों का बारे गिरा है कि जिसको वो अदा नहीं कर सकता और साथ ही और बोझ अपने ऊपर लादता जाता है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खतीब और वाइज हैं
جو یقولون ما یفعلون کا مصداق ہیں، یعنی دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہلت زندگی سے فائدہ اٹھا کر اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو آپ کی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔